سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. اللہ کے لیے ہی تسبیح بیان کرتی ہیں وہ تمام جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے ہاں ناراضگی کے لحاظ سے یہ بات بہت بڑی ہے. ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم کوئی ایسی بات کہو جو تم نہیں کرتے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، یقیناً اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں ایسے لوگوں سے جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں صفاً صف باندھ کر. کأنہم بنیان مرصوص، ایسے گویا کہ وہ سیسا پلائی ایک عمارت یا دیوار ہو. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، ایک عرصے سے دنیا کے اندر یہ منظر مسلمان دیکھ دیکھ کر تھک چکے تھے کہ آسمان سے آگ برس رہی ہے. برسانے والے اللہ کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، اور آگ مسلمانوں پر برس رہی ہے. کبھی عراق اور کبھی شام، کبھی فلسطین. اگرچہ یہ سلسلے آج بھی جاری ہے، لیکن رب کائنات نے صرف ارض پاکستان میں بسنے والے مسلمان ہی نہیں، عالم اسلام کو رب کائنات نے وہ لمحات بھی دیکھنے نصیب فرمائے کہ جسے دیکھنے کے لیے ایک عرصے سے آنکھیں ترس گئی تھی، کہ رب کائنات نے مسلمانوں کو کچھ خوشی کے وہ لمحات رب کائنات نے نصیب فرمائے. پیارے بھائیوں، رب کائنات سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین یہ ملک پاکستان جسے کلمے کے نام پہ حاصل کیا گیا، اگرچہ آج تک ہم ان تقاضوں کو پورا نہ کر سکے، اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق سے نوازے کہ ان تقاضوں کو پورا کیا جائے. اس ارض پاکستان کی رب کائنات حفاظت فرمائے، اس میں بسنے والے مسلمان اور اس دھرتی کے محافظ افواج پاکستان، رب العالمین نے جو قوت، جو طاقت اور جو جذبہ رب کائنات نے انہیں نصیب فرمایا. ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور قرون اولیٰ کی بہت سی ایسی داستانیں سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، لیکن ان حالات میں رب کائنات نے ہمیں وہ منظر آنکھوں سے دیکھنے اللہ نے نصیب فرمائے کہ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر وہ شہادت کا شوق اور جذبہ، رب کائنات سے ملاقات کی وہ تڑپ اور دشمن کا مقابلہ کرنا اور ان پہ جھپٹنا، اس کی وہ تمنا اور آرزو. میرے پیارے بھائیوں، رب کائنات نے ایسے نہیں اعلان فرمایا
ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، لوگوں اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں ایسے لوگوں سے، دنیا محبت کرے یا نہ کرے، لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے لیے لڑتے ہیں۔ یقاتلون فی سبیلی، اور رب کے ہاں ان کی شان، گھروں میں بیٹھ رہنے والے، اپنے گھروں میں آرام اور سکون کی نیند سونے والے، اور اہل اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے دشمن کے سامنے برسر پیکار ہونے والے۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے فرمایا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى۔ لوگوں اپنے گھروں میں بیٹھنے والے مومن جو عذر والے نہیں، بغیر عذر کے اپنے گھروں میں رہے، اور جو اللہ کی راہ میں میدان جہاد میں اللہ کے دین کی خاطر، اعلاء کلمت اللہ کی بلندی کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے راہ جہاد میں لڑنے والے، فرمایا لوگوں یہ رب کے ہاں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ کلا وعد اللہ الحسنى، تمام اہل ایمان سے رب کا وعدہ بھلائی اور اچھائی کا ہی ہے، لیکن فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، لیکن جو اجر عظیم، درجات کی بلندی، رب کی طرف سے مغفرت، بخشش، اور رب کی طرف سے جن وعدوں کا اور اللہ کی طرف سے جن بشارتوں کے وعدے ہیں ان مجاہدین کے ساتھ اور اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کے ساتھ، وہ باقی لوگوں کے ساتھ نہیں۔ پیارے بھائیو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجاہد کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا مثل المجاہد فی سبیل اللہ کمثل الصائم القائم الذی لا یفطر عن صلاة ولا صیام حتی یرجع۔ فرمایا ایک مجاہد جب اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جب یہ مجاہد اپنے گھر سے نکلا اور ادھر وہ شخص نماز میں کھڑا ہو گیا، ساری رات قیام کرتا ہے اور روزانہ ہر دن روزہ رکھتا ہے، جب تک وہ مجاہد واپس پلٹ نہ آئے یہ شخص تسلسل کے ساتھ نفلی روزے بھی رکھتا رہے، ساری رات قیام بھی کرتا رہے، فرمایا پھر بھی رب کے ہاں اس مجاہد کا اجر اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ پیارے بھائیوں، رات کی ایک گھڑی یا دن کا ایک لمحہ دشمن کے سامنے اللہ کے دین کی خاطر اور مسلمانوں کے تحفظ کی خاطر، پیارے بھائیوں، ایک گھڑی کے لیے قیام ساعت فی الصف للقتال فی سبیل اللہ خیر من قیام 60 سنہ۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، لوگوں ایک لمحہ، ایک گھڑی دشمن کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑے ہونے والا اور دوسری طرف 60 سال کی زندگی ہر رات تہجد اور قیام میں گزارنے والا، فرمایا وہ ایک لمحہ جو دشمن کے سامنے لڑائی اور قتال کے لیے اس مجاہد نے گزارا، وہ 60 سال کے اس قیام سے رب کے ہاں زیادہ محبوب ہے، اللہ کے ہاں وہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ پیارے بھائیوں، ایک رات جو پہرا دیتے ہوئے ایک مجاہد نے گزاری، ایک سپاہی نے گزاری، ایک فوجی جوان نے گزاری، محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں الا انبئکم بلیلۃ افضل من لیلۃ القدر، صحیح سلسلہ صحیحہ کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میرے صحابہ میں تمہیں ایک ایسی رات کے بارے میں نہ بتاؤں جو لیلۃ القدر سے بھی افضل رات ہے، اور لیلۃ القدر 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر رات، پوری زندگی کی عبادت، 84 سال کی عبادت سے بہتر، سلسلہ صحیحہ کی محبوب کبریا کی صحیح حدیث، فرمایا الا انبئکم بلیلۃ افضل من لیلۃ القدر، لوگوں تمہیں لیلۃ القدر سے بھی افضل ترین رات کے بارے میں نہ بتا دوں، حارس حرس فی ارض خوف،
پیارے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پہرا دینے والا جو ایسی جگہ پہ پہرا دے رہا ہے جہاں دشمن کا خوف ہے، اور خوف بھی ایسا ہے اللہ یرجع الی اہلی، اسے کوئی خبر نہیں کہ اس نے آج کی یہ رات گزارنے کے بعد واپس اپنے گھر پلٹنا ہے یا نہیں پلٹنا، وہ جو اس رات اس نے جو اس کیفیت میں پہرا دیتے ہوئے جو رات گزاری، اللہ کے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں یہ رات لیلۃ القدر سے بھی رب کے ہاں افضل رات ہے۔ پیارے بھائیوں، اگر کوئی مجاہد رب کی راہ میں زخمی ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زخم جو اللہ کی راہ میں لگا، والذی نفسی بیدی لا یکلم احد فی سبیل اللہ واللہ اعلم بمن یکلم فی سبیلہ، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جس کسی کو بھی کوئی زخم لگا، وہ جیسا بھی زخم ہو، معمولی ہو یا بڑا ہو، فرمایا اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کی رضا کے لیے اس کی راہ میں زخمی ہونے والا کون ہے، فرمایا الا جاء یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا جب رب کی بارگاہ میں لوگ پیش ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لیکن یہ زخمی جو اللہ کی راہ میں زخمی ہوا، فرمایا اللون لون الدم والریح ریح المسک، فرمایا اس کا رنگ تو وہاں بھی خون کا ہی ہوگا، لیکن اس سے جو خوشبوئیں آ رہی ہوں گی وہ کستوری کی خوشبو ہوگی۔ پیارے بھائیوں، اللہ تمام زخمیوں کو رب کائنات شفا نصیب فرمائے، اللہ رب العزت نے صحت والی زندگی نصیب فرمائے، اور اگر اللہ کی راہ میں کوئی شہید ہو جائے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے، اور یہ وہ تمنا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود راہ جہاد میں زخمی کیا گیا، میدان احد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جرح وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکسرت رباعیتہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد کے اندر آپ خود زخمی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن نے زخمی کیا، آپ کے سر مبارک پہ زخم لگے، آپ کے چہرہ انور پہ زخم لگے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس خون کو صاف کر رہی ہے، اور سیدنا علی پانی ڈال رہے ہیں، خون نہیں تھم رہا، حتیٰ کہ چٹائی لائی گئی، اسے جلا کے محبوب کبریا کے زخم میں اس رات کو بھرا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زخم اس میں خون تھما۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی تمنا کرتے ہیں، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، اس لیے کہ شہید کی جو شان کائنات کے امام نے بیان فرمائی کہ اللہ کے ہاں شہید کو کیا ملتا ہے، للشہید عند اللہ ست خصال، جامع ترمذی کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ شہید کو اللہ کے ہاں جو انعامات ملتے ہیں، یغفر له فی اول دفعہ، سب سے پہلا انعام ادھر اس کے جسم پہ زخم لگتا ہے، ادھر رب کائنات اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، یغفر له فی اول دفعہ ویرا له مقعده من الجنہ، دوسرا انعام اللہ کی طرف سے یہ ملتا ہے کہ رب کائنات ادھر اسے زخم لگتا ہے، ادھر اللہ اس کا جنت میں جو مقام ہوتا ہے اللہ اس کی نظروں کے سامنے کر دیتے ہیں، اللہ جنت میں اس کا وہ مقام اسے دکھا دیتے ہیں، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، عذاب قبر سے اللہ اسے محفوظ فرما دیتے ہیں، وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، قیامت والے دن جب بہت بڑی گھبراہٹ کا لوگوں کو سامنا ہوگا، وہاں یہ بالکل بے خوف اور کسی قسم کے خوف کے بغیر وہاں رب کے ہاں پیش ہوگا، اور رب کائنات اسے جو انعام مزید عطا فرمائیں گے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَيُوزَوْ عَلَى رأسه تاج الوقار يوم القيامة الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها،
اس کو جو اللہ عزت دیں گے، جو اللہ رب العزت اس کو سب لوگوں کے سامنے جو اس کے سر پر تاج پہنائیں گے، فرمایا اس میں لگا ہوا ایک یاقوت دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سب سے وہ قیمتی ہوگا۔ وَيُزَوَّجُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، رب کائنات 72 حوریں اسے عطا فرمائیں گے اور اپنے رشتہ داروں میں سے، عزیز و اقارب میں سے 70 لوگوں کی رب کائنات اس کو سفارش اور شفاعت کا بھی رب کائنات حق نصیب فرمائیں گے۔ اس مجاہد کو، اس اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے کو کہ اپنے عزیز و اقارب میں سے 70 لوگوں کے حق میں یہ اللہ کے ہاں سفارش کرے۔ پیارے بھائیوں، یہ شہادت اتنا عظیم رتبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، رنگ کے کالے ہیں، اعرابی اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ انی رجل اسود، اے اللہ کے نبی میں رنگ کا کالا ہوں، منتن الریح، مجھ سے لوگوں کو سمیل آتی ہے، قبیح الوجہ، میرا چہرہ بھی زیادہ خوبصورت نہیں، لا مال علی، میرے پاس مال و دولت بھی نہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان انا قاتلت هؤلاء فأين انا، اے اللہ کے نبی مجھے بتائیے اگر اللہ کے دشمنوں سے اور غیر اللہ کے پجاریوں سے، رب کے مقابلے میں غیر اللہ کو پوجنے والوں سے اگر میں لڑوں اور اگر میں شہید کر دیا جاؤں، فأين انا، میں کہاں ہوں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت فی الجنہ، تم جنت میں ہوگے۔ وہ صحابی میدان میں اترے اور بڑی قوت اور جرت اور جواں مردی سے لڑے۔ اللہ رب العزت نے اسے شہادت کا رتبہ نصیب فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لاش کے پاس آئے اور اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کے کہا، قد بیض اللہ وجہک، تیرا وہ چہرہ جو تو کہتا تھا کہ میرا چہرہ خوبصورت نہیں، اللہ نے تیرے چہرے کو رونقیں عطا کر دی، تیرے چہرے کو اللہ نے نور عطا کر دیا، خوبصورت تیرے چہرے کو رب نے سفید کر دیا۔ قد بیض اللہ وجہک، اور رب کائنات نے تیری خوشبو کو عمدہ اور بہترین کر دیا، اور رب کائنات نے جو تجھے مال عطا کیا ہے، دنیا اس کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ، خیر من الدنیا وما فیہا، وہ تو ساری کائنات سے زیادہ بہتر ہے۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جس شخص نے اللہ سے نہ شہادت کی تمنا کی اور نہ ہی اس کے دل میں کبھی شوق پیدا ہوا تو وہ نفاق اور منافقت کی موت مرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ سے شہادت کی تمنا کرتے، دعائیں مانگتے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اس لیے کہ موت تو آنی ہے، وہ محلات میں بیٹھوں کو بھی آ جانی ہے، اور جب رب موت نہ دینا چاہے تو 70-80 غزوات اور جنگوں میں شرکت کرنے کے باوجود موت پھر بھی اپنی چارپائی اور بستر پہ آتی ہے، اس لیے کہ موت کا وقت تو اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس حوالے سے جو رب کائنات نے مسلمانوں کو یہ معمولی سی ایک خوشی عطا فرمائی، ہم اللہ سے دعا گو ہیں رب کائنات ایک وقت وہ لائے کہ جب پوری دنیا کے اندر اسلام وہ غالب آئے اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئیاں پوری ہوں اور امت مسلمہ ان کے اندر یہ غیرت ایمانی اور جرت اللہ پیدا فرمائے کہ وہ جسد واحد کی طرح ہوں، ایک جسم کی مانند ہو جائے کہ جس طرح پورے جسم میں سے کسی حصے میں بھی جب تکلیف ہوتی ہے پورا جسم بے چین ہوتا ہے، آنکھ میں درد ہو، پاؤں میں درد ہو، پورا جسم بے چین ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمانوں کی مثال ایسے دی تھی۔ آج بھی ہمارے وہ فلسطینی بھائی منتظر ہے امت مسلمہ کے، ان کی مدد کے، کہ کب امت مسلمہ بیدار ہوگی اور وہ بھوک اور افلاس سے جن کی جانیں جا رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ امت مسلمہ کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، یہ جو اللہ نے خوشی دی، اس خوشی کے موقع پر مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت سے سب سے پہلے من حیث الامہ ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
انسان جب رب کا کسی بھی نعمت پہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے اور میرے رب کے وعدے کبھی غلط نہیں ہو سکتے. وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اے ایمان والو سن لو، اگر تمہیں کوئی خوشی ملی، کوئی نعمت ملی اور تم نے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اللہ تمہیں اس جیسی مزید خوشیاں عطا فرمائیں گے. اللہ کا وعدہ ہے، اس لیے کہ شکر کے ساتھ نعمتیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. انسان شکر کرتا چلا جاتا ہے، اللہ نعمتیں دیتے چلے جاتے ہیں. جب اس انسان کی طرف سے ناشکری شروع ہوتی ہے تو پھر رب کائنات اپنی نعمتیں واپس لینا شروع کر دیتے ہیں. قرآن مجید میں رب کائنات نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو کسی غم میں تھے، پریشانی میں تھے، اور اللہ نے جب اس غم کو دور کیا تو ان کی زبان سے کیا نکلا؟ وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. ان لوگوں نے کہا اے اللہ تیرا ہی شکر ہے، الحمد للہ، ساری تعریفیں اللہ تیرے لیے. اذهب عنا الحزن، تو نے ہم سے اس غم کو دور کر دیا، اس پریشانی کو تو نے ٹال دیا. ان ربنا لغفور شکور، تمہارا رب تو بڑا ہی قدردان اور بڑا ہی بخشنہار ہے. پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر وليس ذلك لأحد الا للمؤمن. فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. فرمایا یہ معاملہ صرف مومن کا ایسے ہوتا ہے، دنیا میں کسی اور کا ایسے نہیں. ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ. فرمایا مومن کا معاملہ کیا ہے کہ اگر اسے خوشی ملتی ہے، کوئی راحت، کوئی خوشی، کوئی آسودگی ملتی ہے، شکر، یہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فکان خیر اللہ، یہ بھی اس کے لیے خیر بن جاتی ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اور اگر مومن کو کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فَصَبَرَ، تو پھر بھی یہ صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ، تو پھر بھی اس کے لیے وہ صبر بھی بہتر ہو جاتا ہے. اس لیے مومن کا معاملہ ہر حالت میں خیر ہی خیر، بھلائی ہی بھلائی. اگر اچھائی ملتی ہے تو شکر گزار بنتا ہے، اگر پریشانی آتی ہے تو صابر بنتا ہے. دونوں حالتوں میں ہی اللہ کے ہاں رتبہ اور درجہ پاتا ہے. پیارے بھائیو یاد رکھیں، شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دینا یہ نہیں ہوتا ہے. سلف کہا کرتے تھے لوگوں شکر کیا ہوتا ہے؟ امام محمد بن کعب القردی رحمہ اللہ کہتے ہیں الشکر تقوی اللہ والعمل الصالح. لوگوں حقیقی شکر دو چیزوں کا نام ہے کہ انسان گناہوں والی زندگی ترک کر دے، اس کی زندگی میں جو بھی گناہ تھا اس سے باز آ جائے اور نیک اعمال کرنے شروع کر دے. اگر وہ یہ کام کرنے لگ جاتا ہے تو یہ واقعی اللہ کا شکر گزار ہے. لیکن اگر زبان سے تو کہہ رہا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، لیکن گناہوں پہ گناہ کرتے چلا جا رہا ہے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں ڈوبا ہوا ہے، گناہوں سے تائب نہیں ہو رہا، نیکی کی طرف قدم نہیں بڑھا رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا شکر صرف زبان کی حد تک ہے، اس کا دل شاکر نہیں، اس کے اعضاء شکر گزار نہیں. امام ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے لوگوں شکر کیا ہوتا ہے؟ الصلاۃ شکرن، نماز یہ سب سے شکر کا پہلا درجہ ہے. وہ انسان اللہ کا شکر گزار ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے. اور جو شخص نماز نہیں پڑھنے والا وہ زبان سے جو مرضی کہتا رہے، اس کا مطلب وہ رب کا ناشکر ہے. والصیام شکرن، روزہ رکھنا جو اللہ نے فرض کیا ہے اس روزے کی ادائیگی یہ شکر ہے. وَكُلُّ خَيْرٍ تَعْمَلُهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ شُكْرٌ، ہر وہ خیر، ہر وہ بھلائی، ہر وہ نیکی جو تم اللہ کی رضا کے لیے کرو، رب کو راضی کرنے کے لیے، وہ اس شکر کا حصہ ہے. رب کائنات ہمیں کما حق ہو اللہ رب العزت اپنا شکر گزار بنا دے. اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. پیارے بھائیو جب کسی مومن کو خوشی ملتی ہے، اللہ رب العزت فتح عطا کرتے ہیں،
چاہے وہ کسی علاقے کی فتح ہو، کسی ملک کی فتح ہو، کسی خطے کی فتح ہو، ایک مومن کا کردار کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر غرور نہیں آتا، تکبر نہیں آتا، وہ عاجزی اختیار کرتا ہے، اس کے اندر تواضع، عاجزی، اس لیے کہ میرے رب کو عاجزی بڑی پسند ہے۔ وبشر المخبتین، اللہ فرماتے ہیں عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دو۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون، وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، واخبتوا الى ربهم، اور اپنے رب کے لیے انہوں نے عاجزی اختیار کی، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ اصل جنت والے ہیں اور جنت میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ پیارے بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ مکہ کی وہ زمین جس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو نکلنے پہ مجبور کیا گیا۔ کائنات کے امام جب مکہ چھوڑ رہے تھے، آپ نے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر، بلند جگہ پہ کھڑے ہو کر کہا، مکہ تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، لیکن تیرے رہنے والوں نے مجبور کر دیا ہے۔ پیارے بھائیوں، وہ وقت بھی آیا جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے؟ 10,000 کا لشکر، صحابہ کرام بیت اللہ مکہ مکرمہ کو گھیرے ہوئے، ہر طرف سے مکہ میں قافلے داخل ہو رہے ہیں، مکہ فتح ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کیا کہتے ہیں؟ آپ اپنی سواری پہ سوار تھے، آپ کا سر جھکا ہوا، اور اس قدر جھکا ہوا کہ آپ کی ٹھوڑی آپ کے سینے پہ لگی ہوئی، اس قدر عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ سیدنا سعد بن عبادہ انصار میں سے، جنہوں نے اللہ کے نبی کے لیے اور آپ کے صحابہ کے لیے بڑی قربانیاں دی تھی، ایک جھنڈا ان کے ہاتھ میں بھی تھا۔ جب یہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو ان کی زبان پہ یہ کلمہ، الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الحرمہ، آج کا دن تو خون ریزی کا دن ہے، آج کا دن تو لوٹ مار کا دن ہے، آج تو قریشیوں سے وہ بدلے لیے جائیں گے جو انہوں نے مسلمانوں پہ ظلم ڈھائے۔ لیکن محبوب کبریاء زبان سے کیا نکالا کلمہ، کیا اعلان کیا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحم کا دن ہے۔ اور اللہ کے نبی کی تواضع دیکھیں، آپ بیت اللہ میں گئے، جا کے 2 رکعت ادا کی، پھر ام ہانی کے گھر گئے اور 8 رکعات نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں 8 رکعات ادا کی۔ صحابہ کرام میں سے سیدنا سعد بن ابی وقاص نے اس سنت کو زندہ کیا کہ جب رب کائنات نے انہیں مدائن کا علاقہ فتح کروایا تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے باقاعدہ اللہ کے نبی کے سنت پہ عمل کیا اور فتح کی خوشی میں انہوں نے یہ 8 رکعات ادا کی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، مومن کبھی بھی خوشی کے موقع پہ اس کے اندر کبر نہیں آتا، غرور اور گھمنڈ نہیں آتا، وہ متکبرانہ جملے نہیں بولتا، بلکہ اس کے اندر عاجزی اور تواضع ہوتی ہے۔ اور پیارے بھائیوں، تیسری بات جو میرے اور آپ کے کرنے کے لیے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ نے مکہ فتح کروایا تو اللہ رب العزت نے سورۃ النصر اتاری، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ اللہ نے یہ فتح کروا دی اور لوگ جھوک در جھوک دین میں داخل ہوئے۔ محبوب آپ کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اس پہ اللہ کی تسبیح بیان کریں، تعریف رب کی بجا لائیں، حمد اللہ کی بجا لائیں اور رب کی طرف رجوع کریں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے اس سورت کے نزول کے بعد اللہ کے رسول نے نہ کوئی رکوع ایسا کیا، نہ کوئی ایسا سجدہ کیا جس میں اللہ کے رسول نے رب کی تسبیح اور اللہ سے مغفرت طلب نہ کی ہو۔
سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. آپ ہر سجدے اور ہر رکوع میں یہ دعا کرتے اللہ تعریفیں تیری لیے, حمدیں تیری لیے, اللہ ہمیں معاف فرما دے. تو میرے پیارے بھائیوں, رب کائنات کی تسبیحات, اس کی تعریفات اور رب کائنات سے اپنی خطاؤں پہ معافی, اپنی گناہوں کی معافی, استغفار. اور ویسے بھی پیارے بھائیوں, ادب کا تقاضا یہی ہے کہ کمال اور فضل کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ نمونہ موجود ہے کہ جب غزوہ احزاب کے موقع پہ مسلمان تعداد میں تھوڑے, اسباب و وسائل بھی تھوڑے, اور ادھر لشکروں کے لشکر مدینے کو گھیرنے کے لیے, مدینے کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا. سیدنا سلمان فارسی نے مشورہ دیا, یا رسول اللہ خندق کھودی جائے. اس خندق کھودنے کے مشورے نے جنگ کی جو حالت تھی اس کو 80% مسلمانوں کے حق میں کر دیا ہے, اس لیے کہ وہ جو آنے والے لشکر تھے یہ تو ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ مسلمان اس طرح سے ہمارا مقابلہ کریں گے. ایک تو رب کائنات نے سیدنا سلمان فارسی کے ذریعے یہ مسلمانوں کو رب کائنات نے یہ چیز عطا فرما دی. پھر سیدنا نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے ایک دوسرا کارنامہ سر انجام دیا کہ آنے والے جو لشکر تھے یہودی قبائل تھے, مشرکین مکہ تھے, غطفان اور دیگر قبائل, تو انہوں نے ان قبائل کے اندر جا کر پھوٹ ڈالی ان کی آپس میں, اور آپس میں ان کو ایک دوسرے کے مخالف کر دیا, جس سے ان کی قوت بکھر گئی, آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے. میرے پیارے بھائیوں, اسی طرح اور بھی کئی صحابہ کرام نے جنہوں نے خندق کھودی, اور کتنے دنوں تک پیٹ پہ پتھر باندھ کر انہوں نے وہ خندق کھودی. پھر اس خندق کو عبور کرنے کے لیے جس کافر نے جرأت کی, کئی صحابہ نے ان سے باقاعدہ لڑائی لڑی, ان کی گردنیں کاٹی, لیکن جب اللہ نے فتح دے دی تو اللہ کے رسول نے میرے پیارے بھائیوں پتہ ہے کیا اعلان کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ, لا الہ الا اللہ وحدہ اعز جندہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. لا الہ الا اللہ وحدہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود کی عبادت کے لائق نہیں, کوئی معبود حقیقی نہیں, وہ اکیلا ہے جس کی عبادت کی جائے گی. نصر عبدہ, اس اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی. اعز جندہ, اس اللہ نے اپنے لشکروں کو عزت دی. وہزم الاحزاب وحدہ, اور اس اللہ اکیلے نے تمام لشکروں کو اللہ نے شکست دے دی. مکمل طور پر نسبت اللہ رب العزت کی طرف. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سبق دیا ہے, لوگوں مسلمانوں کو کامیابی ملتی ہے اللہ کی نصرت اور مدد سے. ہزم الاحزاب وحدہ, اس اکیلے اللہ نے تمام لشکروں کو شکست دی. حالانکہ سیدنا سلمان فارسی کا کردار وہ اپنی جگہ موجود تھا, نعیم بن مسعود کا کردار وہ اپنی جگہ, خندق کھودنے والے صحابہ کی محنتیں اپنی جگہ, لیکن اس کمال اور اس فتح, اس کی نسبت محبوب کبریاء نے اللہ کی طرف کی. ہزم الاحزاب وحدہ, اس اکیلے اللہ نے سب لشکروں کو شکست دے دی. میرے پیارے بھائیوں, ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جو بھی فضل, جو بھی کمال, اس کی نسبت میرے اللہ کی طرف ہو. دنیا کے اندر جناب سلیمان علیہ السلام بہت بڑے بادشاہ, کمال کی رب نے بادشاہت دی, انسانوں کے اوپر بھی, جنوں کے اوپر بھی, حیوانات کے اوپر بھی, ہوا کو بھی رب نے تابع کر دیا, اور اتنے بڑے حکمران اللہ رب العزت کے یہ پیغمبر. لیکن اپنی مجلس کے اندر جب ہزاروں میل دور سے تخت لانے کا کہا تو ایک اللہ کے بندے نے پل جھپکتے ہوئے قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك, ایک لمحے سے پہلے وہ تخت وہاں پہنچا دیا. تو سیدنا سلیمان نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی, ھذا من فضل ربی, یہ صرف اور صرف میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر, وہ رب تو مجھے آزمانا چاہتا ہے میں اس موقع پر بھی اللہ کا شکر گزار بنتا ہوں یا رب کا میں شکرا ہوتا ہوں.
اور جو کوئی نہ شکرا ہوگا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو ایسے موقعوں پہ شکر گزار ہوتا ہے اس کا نفع اور فائدہ بھی اسے ہی ملتا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے معجزات سے نوازا، مردہ کو زندہ کر دیتے، مٹی سے پرندہ بناتے، پھونک مارتے، اللہ اس کے اندر روح ڈال دیتا ہے. کوڑ اور برس والا اور نبینا اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے، اللہ اسے صحت یاب فرما دیتا ہے. قرآن مجید میں رب کائنات نے اس بات کا تذکرہ فرمایا، لیکن سیدنا عیسیٰ بار بار کیا کہتے ہیں؟ احیی الموتى باذن اللہ، میں جو کچھ بھی کرتا ہوں یہ اللہ کے اذن سے ہے، رب کے حکم سے ہے، نسبت میرے اللہ کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام مسلمانوں کو یہ سبق پڑھاتے. آپ صبح کے وقت یہ دعا کرتے، اللہم ما اصبح بی من نعمہ او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. اے اللہ تو نے ہمیں جو بھی نعمت دی ہے، ما اصبح بی من نعمہ، اے اللہ جو بھی تو نے ہمیں نعمت سے نوازا ہے، فمنک وحدک، اے اللہ وہ صرف اور صرف تیری طرف سے ہے، لا شریک لک، اس نعمت کو دینے میں تیرا کوئی ساجی نہیں، فلک الحمد ولک الشکر، اے اللہ ساری تعریفیں بھی تیرے لیے اور سارے شکر بھی تیرے لیے. پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بھی یہی تربیت تھی. سیدنا عمر کیا کہتے ہیں؟ انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، لوگوں ہم بڑے ذلیل لوگ تھے، اللہ نے اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت دی. اعزنا اللہ بالاسلام. پیارے بھائیوں، مجھے اور آپ کو بھی اپنے مسلمان ہونے پہ، اپنے آپ کو امت محمدیہ کا فرد ہونے پر اور عقیدہ توحید اپنانے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ یہ نعمتیں تیری طرف سے عطا کرتا ہے، اور اگر انسان نعمت کے موقع پہ یہ نہ کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، بلکہ اس کے اندر کچھ میں آ جائے، اپنے ہنر پہ ناز، اپنے اسلحے پہ ناز، اپنی پاور پہ ناز. میرے پیارے بھائیو، یاد رکھو صحابہ کرام ہم سے بڑھ کے ایمان والے تھے، ہم سے زیادہ اللہ رب العزت کے قریبی تھے، لیکن حنین کے موقع پر صرف سوچ بدلی. اعجبتکم کثرتکم، صحابہ کرام کے دلوں میں یہ بات آ گئی، آج تو ہم تعداد میں بڑے زیادہ ہیں، لیکن رب کائنات کی طرف سے آزمائش کا سامنا کرنا پڑا. پیارے بھائیوں، کبھی بھی اپنی قوت پہ ناز نہیں، اپنے اسلحے پہ ناز نہیں، اپنی افواج پہ ناز نہیں. ان کو جو کچھ بھی دیا ہے میرے اللہ نے دیا ہے. سورہ کہف میں وہ قصہ بھی پڑھ لیں اگر اللہ توفیق دے. ایک باغ کا مالک اور ایک شخص کے پاس باغ نہیں تھا. وہ جب اپنے باغ میں جاتا، دوسرا کہتا لولا اذ دخلت قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور جب بھی اپنے باغ میں آتے ہو یہ کیوں نہیں کہتے ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے، لا قوت الا باللہ، ساری قوت اور طاقت اور توفیق تو اللہ کی طرف سے ہے. لیکن وہ اکڑ گیا، اس نے کہا نہیں، یہ ماشاء اللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، باذن اللہ بتوفیق اللہ، نسبت اللہ کی طرف کرنے کی کیا ضرورت ہے. قرآن کہتا ہے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ. اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آیا، وہ پورا کا پورا باغ تباہ و برباد ہو گیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اپنی ہتھیلیاں ملتا رہ گیا، خالی ہاتھ، برباد ہو گیا سب کچھ. اور پھر کہتا ہے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا، کاش میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا. پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے خالق ارض و سمان اس ملک پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے، اس میں رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے، اور پوری دنیا کے اندر اہل اسلام جس طرح مسلمانوں کی طرف اور خصوصاً اہل پاکستان کی طرف اور افواج پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، رب کائنات ایسے ہی ان کو امت مسلمہ کا قائد اور لیڈر بنائے، اور پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہے اللہ ان کی نصرت اور مدد کے لیے مسلمانوں کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائے. وأقول قولي هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.